ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، وہ نوجوانان کرام اور اسٹیج کے آج کے دلہا، آج کے روح رواں حضرت مولانا مفتی اختر امام عادل صاحب قاسمی دعوت برکاتہ ہوں. دوستوں، بڑے بڑے علماء آئے، میں بھی چاہ کے ذرا سا انگلی کٹا کر خون نکل جائے اور شہادت کا جام میرے نام میں بھی لکھا جائے. میں بوڑھا آدمی لیکن ایک بات کہتا ہوں: جوانوں تم خود ہی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے. جوانوں تم خود ہی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے. نبی مصطفیٰ خیر الورا کو کیوں بھلا بیٹھے. تم ہی تھے بدر میں جنگ وحد کے شہسواروں میں. تم ہی تھے بدر میں جنگ وحد کے شہسواروں میں. تم ہی انہیں دی عطا تو جمل میں ہرے گزاروں میں. تمہارا نام لکھا تھا فلک کے چاند تاروں میں. صحابہ کے سبھی ترو زہدا کو کیوں بھلا بیٹھے. جوانوں تم خود ہی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے. بتلا تا تمہیں علم و یقین کا اور راستہ ساجد تمہیں دیتا پہ مصطفیٰ کا واسطہ ساجد. فنا کی راہ چلتے ہو بقا کو کیوں بھلا بیٹھے. جوانوں تم خود ہی. 10 بجے 10:30 بجے نماز ہو جائے گی. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ تمہیں چلنا ہے. آگے یا محبت میں پتہ نہیں آگے کب جلسہ ہوگا، کب اجلاس ہوگا اور آنا ہو نہ ہو، اس لیے میں آ گیا. اور تھوڑی دیر 10 منٹ، زیادہ نہیں. بڑے بڑے علماء کرام یہ 2 روز سے اجلاس چل رہا ہے، خطاب فرما رہے ہیں. میری سمجھ میں ایک بات آ رہی کہ عالم دین تو ہے، علماء دین ہیں، لیکن اس کے لیے شرط بھی ہے کہ وہ کاملین کی صحبت کو اختیار کرے اور انشاءاللہ انقلاب لائے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ
رحمت اللہ علیہ، علم حدیث میں ان کا کوئی زور نہیں تھا۔ اگر ابن تیمیہ یہ کہہ دے کہ یہ حدیث میں نے نہیں سنی تو سمجھ جاؤ کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ کیا ماہر تھا، حضرت تھانوی لکھتے ہیں، اور ہمارے شیخ تو بیٹھے ہیں، میں ان کا ادب و احترام کرتا ہوں۔ ایک بخاری کی حدیث ہے، بیچ میں سن کے جاؤ، اذا اسد الامر الى غیرہ فانتظر الساعہ، بخاری کی حدیث۔ کسی نااہل کو اگر کوئی عہدہ سونپا جاتا ہے تو قیامت کا منتظر رہو، قیامت قریب ہے۔ جس کا جو منصب ہے اسی کو دیا جانا چاہیے۔ حضرت مولانا تھانوی تو لکھتے ہیں کہ حدیث کے ماہر مولانا ابن تیمیہ، حافظ ابن تیمیہ، لیکن ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ یہ معقولات میں اناری تھے، اناری۔ اب دیکھیے، حافظ ابن تیمیہ حدیث میں کھلاڑی ہے، اگر وہ کہہ دے کہ میں نے نہیں سنی تو حدیث موضوع ہے، اور معقولات میں وہ اناری ہے۔ معقولات کیا؟ تفقہ، فقاہت، سمجھ، بوجھ اتنی کمزور تھی کہ انہوں نے فتویٰ دیا، فتویٰ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے۔ تراویح کی نماز بولتے ہی منروا میں، تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 8 رکعت۔ ہاں 8 رکعت۔ ارے زور سے بولو۔ 8 رکعت۔ دیکھو، تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ عوام بھی بتا رہے ہیں، علماء تو بتائیں گے، لیکن حافظ ابن تیمیہ نے تفقہ کی کمی کی۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں، انہوں نے کہا تراویح کی نماز 8 رکعت ہے۔ کتنی رکعت ہے؟ اب سنو، دین کو سمجھنے والے، سمجھانے والے، دین کے راستے پہ عمل کرنے والے اور بتانے والے حضور پاک کے بعد صحابہ کرام کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ صحابہ۔ اللہ، صحابہ کے علم سے بڑھ کے کسی کا علم نہیں ہو سکتا۔ صحابہ جس چیز پہ عمل کیے وہ دوستو ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں مسجد نبوی میں تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھائے۔ کتنے رکعت پڑھائے؟ بولو 20۔ صحابہ بھی پڑھے 20۔ اور سن لو نوجوانوں، ہمارے فقیہ بیٹھے ہیں، یہ فقیہۃ العصر ہے، علامۃ العصر ہے۔ میں دل سے ان کو مانتا ہوں کہ اللہ نے منوروا کی سرزمین پہ حضرت مولانا محفوظ الرحمان کے گھر میں، اس خانقاہ میں جو چشتی کا خانقاہ ہے، اور ان کے باپ دادے پردادے عالم دین ہے اور شیخ طریقت ہے، اور دوستو کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا پائے گا، اللہ نے وہ دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اور حرم میں 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ صحابہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب سے پوچھ لو، اور جس گاؤں میں جہاں پہ آپ کو تراویح کی 20 رکعت اور مکہ میں 20 رکعت اور مدینہ منورہ میں 20 رکعت، سمجھ میں بات آئی؟ تو حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی اختر امام صاحب عادل، انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ آج پورے ہندوستان میں ہر صوبہ میں ہر جگہ علماء کی بڑے بڑے صف میں ایک نام آپ کو ملے گا، مولانا اختر امام عادل قاسمی مدد اللہ العالی کا۔ مجھے یاد ہے، ذرا اگر 2 منٹ دیر ہو جائے تو بے معاف کیجیے گا، اس بہار کی سرزمین کا اکلوتا سپوت تھا حضرت مولانا قاضی القضات مجاہد الاسلام صاحب قاسمی۔ دیکھا ہوگا دیوبند کے 100 سالہ اسٹیج میں کسی بہار کے عالم کو موقع نہیں ملا، میں سامنے بیٹھا تھا،
جیسے یہ ہمارے بھائی صاحب بیٹھے ہیں، میں بیٹھا تھا دیوبند کا اسٹیج یہ تھا اور میں وہیں بیٹھا، میں شوقین تھا، میں تو کبھی باہر نہیں بیٹھا ہے، دیوبند کے جلسے میں ہی اسٹیج سے نیچے تھا، وہاں بڑے بڑوں کو الاؤ نہیں تھا۔ تو بہار کے ایک ہی مولانا قاضی مجاہد الاسلام کو تقریر کا نہیں ترجمہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ ایک عربی شاعر تقریر کر رہے تھے اور آپ کھڑے ہوئے تو اڑیسہ کے دو بڑے مولانا میرے پاس تھے، کہا جسیم اس کو پہچانتے ہو کون ہو؟ میں نے کہا یہی ہمارا بہار کا قاضی ہے مجاہد الاسلام۔ کہا ہاں نام تو بہت سنا ہو، دیکھا نہیں تھا۔ وہ اسٹیج پہ بول رہے، آج میں دیکھتا ہوں قاضی صاحب کے بعد اگر کوئی شخصیت بہار میں ابھر کے نکھر کے آ رہی ہے تو مولانا اختر امام عادل صاحب مدد اللہ العالی ہے۔ اللہ ان کی عمر کو بڑھا دے اور ان کے علم کو قبول کر لے اور جامعہ ربانی کا فیض پورے ہندوستان میں جاری اور ساری ہے۔ آمین تو گو خدا کے بندے۔ اللہ نے جامعہ کو قبول کیا۔ میں کسی بھی مولوی سے خوف نہیں کرتا، کہیں نہیں کرتا ہوں، وہ میرا استاد ہو تو کیا بن گیا، بڑی دلیری سے بولتا ہوں اور ہمت کے ساتھ بولتا ہوں، لیکن مفتی صاحب ایک اللہ والے اور فقیہ آدمی، ان کی نظر بہت ہی گرفت کی بات مضبوط ہے حدیث کے، قرآن پہ، فقہ پہ، اور میں اثر لیتا ہوں۔ اللہ نے ان کے مقام کو بلند کیا۔ آج کوئی صوبہ نہیں ایسا جو مولانا اختر امام عادل قاسمی کو نہیں جانتے۔ تو ایک بات کہوں، بے ادبی معاف ہو، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سن لو، انگلینڈ سے آئے اور جامع مسجد دیوبند میں خطاب فرمایا۔ میں بھی تھا، میں شروع سے تقریر میں جلسہ جلوس میں جاتا بھی تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ایک بادشاہ ہو اور بادشاہ کے سر پہ تاج نہ ہو تو بادشاہ جچتا نہیں ہے، بادشاہ جچتا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر اس کو تاج نہ ہو، بادشاہ تو ہے لیکن پھپتا نہیں ہے، قاری صاحب نے فرمایا۔ اور قاری صاحب نے بھی بات اور بھی فرمائی کہ دیکھو چراغ جو ہے پوری جہان کو روشنی دے رہی ہے، چاروں طرف چراغ، لیکن چراغ کے نیچے بولتا نہیں منروا والے، چراغ کے نیچے کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ چراغ کے نیچے میں نہیں کہا تھا، خدا کی قسم حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مجھے آج تک یاد ہے کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، لیکن یہ چراغ پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ انشاءاللہ جامعہ کے ساتھ آپ مل کر رہو، جامعہ کا ساتھ دو، اس کی مخالفت میں نہ آؤ۔ دوستو اللہ پکڑ کے اللہ کے پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، بدلا تا تمہیں علم و یقین کا راستہ ساجد نہ پائے، ٹوٹنے بھی نبی سے رابطہ ساجد، فنا کی راہ چلتے ہو بقا کو کیوں بلا بیٹھے۔ عالمی دین تو ہیں علماء دیوبند، لیکن کاملین کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شاہجہاں پور گئے تھے، ایک مناظرہ تھا عیسائیوں سے اور بہت بڑے پادری لوگ بھی تھے، تو مولانا بھی گئے۔ تو پہلا سوال پادری کا تھا، اس نے کہا اے قاسم تو مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے، ارے تیرے نبی کا مقام میرے نبی کے سامنے، پیغمبر کے سامنے بھی بہت ہی کم ہے۔ دیکھو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اگر نابینا کے اوپر ہاتھ ڈالے تو وہ اس کے بینائی لوٹ آتی ہے، اور تمہارے نبی میں کیا کمال ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ آپ سمجھ میں آئی نا؟ یعنی ہمارے نبی کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے
کہا میرا نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ ارے مردہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیتے تھے، ابھی مردہ لایا جائے اور میں قاسم نانوتوی اس مردہ کو زندہ کر دوں گا۔ تالیوں کی بیٹ ہوئی اور یہ پادری عیسائی ہار گیا، مولانا جیت کے دیوبند آ گئے۔ آئے تو ہر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ مولانا اختر مہادی کی بزرگی کو نیک آدمی، طہارت والا، تقوی والا، باوفا، کبھی ایک بات شریعت سنت کے خلاف نہیں بولتا ہے، کبھی۔ ابھی دیکھیں مولانا باہر والا تقریر کر رہے تھے، جھوٹ مت بولو بولو بولو، ارے جھوٹ تو سوال ہی نہیں ہے بولنے کا۔ اللہ نے ان کو قبول کر لیا ہے، سچوں کے راستے کو اپنایا ہے، قرآن کو اپنایا ہے، حدیث کو اپنایا ہے، خانقاہ کو اپنایا ہے، اور انشاءاللہ یہ جب تک رہے گا اکیلا ہی چلاتا جانے میں منزل مگر ہم سفر بنتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو خانقاہ میں آ گئے دیوبند، تو مریدین میں کچھ مفت ہوتا ہے اور کچھ ذرا سا دھاپ کو بھلا۔ تو ایک مرید کہنے لگا حضرت ایک سوال کروں؟ کہا کرو۔ کہا آپ نے جو شاہجہاں پور میں کہا کہ ابھی مردہ لایا جائے اور میں زندہ کر دوں گا، میرے نبی کی بات کیا کرتے ہو؟ میں کر دوں گا۔ تو اگر واقعی مردہ لایا جاتا تو آپ زندہ کر دیتے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ والے تھے، قسم کھایا، کہا کہ اگر میرے سامنے میں مردہ آ جاتا تو میں زندہ کر کے بتا دیتا، میرے اللہ پر یقین تھا، بھروسہ تھا، اس لیے میں نے یہ کہا تھا۔ تو دوستو عالم دین بننا تو آسان ہے، لیکن کاملین مجھے تو تعجب ہوتا ہے۔ اب یقین جانیے میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، مولانا ابراہیم الحق صاحب کو دیکھا، قاری امیر حسن صاحب کو دیکھا، شیخ آزمی کو دیکھا، لیکن میں دیکھتا ہوں اتنا بڑا عالم ہے حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی صحت دے اور ان کی عمر دراز کرے، اور ان سے یہ بیٹھے اتنا بڑا عالم، لیکن اپنے ابا کے جو بیٹھک ہوتی ہے خانقاہ لگتی ہے اس میں جاتے ہیں اور ادنا طالب علم نظر آتی ہے۔ ہندوستان کا یہ ناز عالم ہے، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ادارے کو چمکاتے رہے، چمکتے رہے، اور یہاں سے پڑھنے والے جو مفتیان ہوئے ہیں، حافظ قرآن ہوئے ہیں، اللہ ان کے سینے میں قرآن محفوظ رہے، اور ماں باپ کے لیے، استادوں کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ کہتے ہیں جناب حضرت مولانا جسیم الدین صاحب قاسمی پڑھائی ضلع سمستی پور، حضرت مولانا مفتی اختر امام عادل صاحب قاسمی، سچی بات کہ آپ ایک گلدستہ ہے، آپ کے بارے میں بھی اگر کوئی تذکرہ کرنا چاہے تو وقت کم پڑ سکتا ہے، بہرحال نسبتیں آپ کو بہت زیادہ حاصل ہیں، اور طالب علمی کی زمانے سے ہی بڑے ممتاز ہوا کرتے تھے۔ آپ کے اساتذہ کرام کے زبانی ہم لوگ کے یہاں پروگرام ہوتا تھا، اصلاحی اور تربیتی پروگرام، بے شمار ہم نے آپ کے واقعات سنے ہیں۔ بہرحال وقت زیادہ نہیں ہے، تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمارے اس جامعہ ربانی منورہ شریف کے سابق طالب علم رہے